من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع اجتماع کے عنوان پر آیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے شہر میں اجتماعات ہوں گے، اور ان اجتماعات کے سلسلے میں یہ مشورہ ہے، جوڑ ہے، تو یہ اس مجمع کے یہاں اس وقت جمع ہونے کا عنوان ہے. مگر پہلی بات یہ ہے کہ اجتماع کسے کہتے ہیں؟ اجتماع کسے کہتے ہیں؟ اجتماع مجمع کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے. ایک مجمع جمع ہو گیا ہے. مجمع تو کرکٹ کھیلنے بھی جمع ہوتا ہے، دیکھنے بھی جمع ہوتا ہے، تماشا دیکھنے بھی جمع ہوتا ہے، فٹ بال کا تماشا دیکھنے بھی جمع ہوتا ہے. اسے کرنا کچھ نہیں ہے، اسے تماشا دیکھنا ہے. یہ کرکٹ کھیلنے والوں کو دیکھنے ہوئے جاتے ہیں، سارے اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں. انہیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ارے ان کو کرنا کیا ہوتا ہے یہ بولو نا. کیا کرنا ہوتا ہے؟ تماشا دیکھنا. تماشا دیکھنا. ایک انگریز نے، میں انگریزی جاننے والوں کے لیے کہتا ہوں، ایک انگریز نے، اس کا نام میں نہیں بولتا، اب مجھے معلوم ہے نام اس کا، اس نے لکھا ہے کہ 11 fools play and 11,000 fools watch. 11 fools play and 11,000 fools. اب تو 11,000 سے بہت آگے بڑھ گئے. تو مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے. وہ تو تماشا دیکھنے کے لیے بھی مجمع جمع ہو جاتا ہے. کوئی بندر نچائے وہاں بھی مجمع جمع ہو جاتا ہے. کوئی سانپ کھلائے وہاں بھی مجمع جمع ہو جاتا ہے. ان کو کرنا کیا ہے؟ تماشا دیکھنا ہے. تو ہمیں بھی تماشا دیکھنا ہے. ارے ہمیں بھی تماشا دیکھنا ہے. ہم تماشا دیکھنے والے نہیں ہیں. ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہونے والے ہیں. ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہونے والے ہیں. ریلوے اسٹیشن پر بھی بڑا مجمع ہے، بس اسٹینڈ میں بھی بڑا مجمع ہے، لیکن اس کو اجتماع نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ ہر ایک کی منزل الگ ہے، ہر ایک کا راستہ الگ ہے. ہر ایک کا راستہ الگ ہے، ہر ایک کی منزل الگ ہے. اجتماع کہتے ہیں کہ ان کی منزل ایک ہو، ان کا راستہ ایک ہو.
جن کی منزل ایک ہو، جن کا راستہ ایک ہو. ان کی منزل اگر ایک نہیں ہے اور ان کا راستہ ایک نہیں ہے تو وہ بھیڑ ہے، بھیڑ، وہ اجتماع نہیں ہے. تو ہم بھیڑ ہیں یا اجتماع ہیں؟ تو وہ ذہن، دل و دماغ ہمارے میں آنے چاہیے. اجتماع کسے کہتے ہیں؟ اجتماع ان لوگوں کے جمع ہونے کو کہتے ہیں کہ جن کا مقصد ایک ہے، جن کی منزل ایک ہے. ان کا مقصد ایک ہے، ان کی منزل ایک ہے. اور اگر منزل الگ الگ ہے، مقصد الگ الگ ہے، تو وہ ریلوے اسٹیشن میں بھی جمع ہیں، بس اسٹینڈ میں بھی جمع ہیں. تماشا دیکھنے والے کھیل کے میدانوں میں بھی جمع ہیں. تو بھائیو، اللہ ہمیں مقصد سمجھائے، مقصد سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مقصد سمجھیں، منزل سمجھیں کہ منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے قاضی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے پرانے بزرگوں میں تھے. وہ احمد آباد کے رہنے والے تھے. گجرات میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے. پہلے سب سے پہلے بڑے بڑے اجتماعات ہندوستان میں گجرات میں ہی ہوئے. چھاپی، کاوی، سورت، یہ سب بڑے بڑے اجتماع تھے جو گجرات میں ہوئے. تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، اور مولانا یوسف صاحب اس میں آئے رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ان اجتماعات میں آئے. تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں اجتماع کرنا ہے اور اجتماع کی دعوت دینے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا ہے، تو جب ساتھی مشورے کے لیے جڑے تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اجتماع کی دعوت دینے کے لیے مولانا یوسف صاحب کے پاس جا رہے ہو، لیکن آپ جا رہے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تو مولانا یوسف صاحب کو دعوت دے رہے ہو، وہ اگر دعوت قبول کر لیں گے تو آ جائیں گے، اجتماع ہو جائے گا، لیکن تم کیا کرو گے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو وہ سارے ذمہ دار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کا انتقال ہو گیا. سب دنیا سے چلے گئے. ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان کو بڑے بڑے کاموں میں ان کو دیا کرتے تھے، بڑے بڑے کام. تو وہ فرماتے ہیں دیکھو جو زندہ ہیں ان کی مثالیں مت دو، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثال دو کہ ان کی کتاب بند ہو گئی، اب ان کے لیے فتنے کا خطرہ نہیں ہے. جو زندہ ہے اس کے لیے فتنے کا خطرہ موت تک ہے، موت تک اس کے لیے فتنوں کا خطرہ ہے. لیکن جو دنیا سے چلے گئے ان کی کتاب بند ہو گئی، ان کی مثالیں دو. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے صحابی، جن کو بڑی بڑی مہموں پر حضور ذمہ دار بنا کے بھیجتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چیئرمین ہوتے ہیں. تو جو زندہ ہیں ان کی مثالیں مت دو کہ فتنے سے وہ خالی نہیں ہے، موت تک ہر آدمی اسے فتنے کا خطرہ ہے، پتہ نہیں کس وقت کس خطرے میں مبتلا ہو جائے. ہاں جو دنیا سے چلے گئے ان کی کتاب بند ہو گئی، ان کی مثالیں دو. وہ قابل تقلید یعنی پیچھے چلنے کے قابل ہیں تو ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو جو دنیا سے چلے گئے. تو
تو قاضی عبدالوہاب صاحب نے اپنے دوستوں کو ذمہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ تم جاؤ گے مولانا یوسف صاحب کو دعوت دو گے, مولانا یوسف صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ارے بھائی تم کیا کرو گے, تمہارا کام اتنا ہی ہے, جاؤ دعوت دو, ان کو بلا لو اور ان کا بیان کرا دو, ان کو کھانا کھلا دو, ان کا استقبال کر لو, ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرو, تمہارا کام اتنا ہی ہے. نہیں, قاضی صاحب نے فرمایا کہ دنیا کے ہر ملک کو جماعت بھیجنا, جو دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں ان سب ملکوں میں جماعت بھیجنا, ہندوستان کے ہر صوبے کو جماعت بھیجنا, پورے ہندوستان میں جماعتیں بھیجنا, پوری دنیا میں جماعتیں بھیجنا. اگر تم اس قربانی کے لیے تیار ہو تو اچھی بات ہے, جاؤ مولانا صاحب کو دعوت دو, اور اگر تم اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو. تو اس مجلس میں دنیا کے ملکوں کے لیے جماعتیں بنی. یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کے ملکوں کے لیے جماعتیں بنی, یہ پہلا موقع تھا. غالباً 62 کی یا 64 کی بات ہے, 62 یا 64 کی. اس سے پہلے دنیا ملک جماعتیں بنتی نہیں تھی ملکوں کے لیے. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جماعت لے کر مراکش گئے. مراکش اس کو عربی میں مغرب کہتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں وہ دنیا کا مغرب کا کنارہ تھا. اس کے بعد کی دنیا امریکہ معلوم نہیں تھی لوگوں کو, ساؤتھ امریکہ وہاں تک پہنچے نہیں تھے, اس لیے اس کو مغرب کہتے تھے کہ یہ مغرب کا آخری کنارہ مراکش. مولانا عمر صاحب وہاں جماعت لے کے گئے, آخری کنارہ. مولانا ابراہیم صاحب وہ ملک شام جماعت لے کے گئے. ایک مولانا رحمت اللہ صاحب تھے, ان کے ساتھ ہمارے کچھ بنگلور کے ساتھی تھے, وہ بھی سب انتقال کر گئے. وہ جماعت عراق گئی. عراق بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی نام دیا کہ مجھے بھی کسی ملک میں بھیجو, مجھے بھی کسی ملک میں بھیجو, میں بھی کسی ملک میں جانے تیار ہوں. تو بھائی فضل کریم کہنے لگے کہ جب میں نے کہا کہ مجھے بھی کسی ملک میں بھیجو, میں بھی تیار ہوں جانے کے لیے, تو ایک ہمارے پرانے ذمہ دار تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تم جو کہہ رہے ہو نا ملکوں میں مجھے بھی بھیجو, تو تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو بھائی فضل کریم نے ان سے پوچھا, ان سے یہ کہا کہ یہ جتنے نام دے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس سفر کے پیسے نہیں ہیں. یہ بھائی فضل کریم نے ان سے کہا کہ یہ جتنے نام دے رہے ہیں نا, میں بھی تیار ہوں, میں بھی تیار ہوں, میں بھی تیار ہوں, میں بھی تیار ہوں, ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی سفر کے پیسے نہیں ہیں. تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میرے پاس سفر کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے پوچھو مولانا عمر صاحب سے کہ ان کے پاس ہیں پیسے. یہ جتنے نام دے رہے ہیں مجھے معلوم ہے ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے. یہ بھی نام دے رہے ہیں, میں بھی نام دے رہا ہوں, ان کو بھی اللہ لے جائے گا, مجھے بھی اللہ لے جائے گا. یہ تھے پرانے لوگ, یہ تھے پرانے لوگ. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے, لکھا ہے کتاب میں, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب ان کا سفر ہوتا تھا وہ پورے ہندوستان میں پھرتے تھے. ہندوستان کی آزادی کے پہلے لوگوں میں تھے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ہندوستان آزاد کرایا. یہ تاریخ دنیا بھول چکی ہے. مولانا
تو ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ. ان کے ساتھ ان کو مالٹا میں انگریز نے جیل میں ڈالا تھا. حضرت مدنی مولانا محمود الحسن صاحب کے ساتھ مالٹا میں وہ انگریز نے ان کو جیل میں کیا تھا. مکے سے پکڑ کے لے گئے تھے, گرفتار کیا تھا مکے میں. مکے میں گرفتار کر کے ان دونوں کو مالٹا کی جیل میں رکھا تھا. مالٹا جو ہے وہ اٹلی کے پاس ہے, جزیرہ جیسے انڈومان ہے. وہ ایک اوپن جیل تھی, جا کر ڈال دو وہاں, زندہ رہیں تو رہیں, مر جائیں تو مر جائیں. یہ تھے مولانا محمود حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. خطرہ ہو گیا مولانا محمود الحسن صاحب کو, جیل میں ٹی بی ہو گئی. تو اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا. ٹی بی کے معنی رخصتی ہے دنیا سے. تو انگریز کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی موت ہمارے حصے میں آ جائے گی, کہ ہم نے ان کو مارا تو اس لیے ان کو آزاد کیا, ورنہ ان کو وہ آزاد نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کے ساتھ قید ہوئے مدنی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 6 مہینے سال میں 6 مہینے جیل میں رہتے تھے. سال میں 6 مہینے جیل میں رہتے تھے. انگریز ان کو جیل میں رکھتا تھا, کسی نہ کسی عنوان سے قید کر کے جیل میں رکھ دیتا تھا. تو 6 مہینے جیل میں رہتے اور 6 مہینے حدیث پڑھاتے. دارالعلوم میں 6 مہینے حدیث پڑھاتے. تو حضرت شیخ سے بہت ان کی دوستی تھی, بے تکلف دوستی. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ سے انہوں نے کہا کہ زکریا کہتے تھے, چھوٹے تھے شیخ, کہ زکریا تم بھی چلو نا میرے ساتھ, تم بھی چلو نا میرے ساتھ. تو حضرت شیخ کہنے لگے کہ حضرت 6 مہینے جیل میں رہنا, 6 مہینے حدیث پڑھانا میرے بس کا نہیں ہے. وہ آپ کے لیے ہی ہے. رات کو سفر کر کے آتے, صبح میں پہنچتے اور فجر کے بعد حدیث پڑھانے بیٹھ جاتے. تو میرے بس کا نہیں ہے. تو حال ان کا یہ تھا کہ جب بڑے بڑے سفر ہوتے تھے, اس زمانے میں بڑے سفر بمبئی, کلکتہ, مدراس, یہ آزادی کی, ہندوستان کی آزادی کے تحریک کے یہ لوگ تھے, ابتدائی لوگ. تو شیخ نے لکھا ہے کہ بمبئی جانا ہے, کلکتہ جانا ہے, مدراس جانا ہے. تو جو حضرت مدنی دیوبند سے سہارنپور کا ٹکٹ لے کے آتے. دیوبند سے سہارنپور بہت قریب ہے. کتنا ہے تقریباً 45 کلومیٹر. 45 کلومیٹر کا ٹکٹ اس زمانے میں کیا آنے دو آنے کا ہوگا, آنے دو آنے کا ٹکٹ ہوگا. وہ لے کے آتے اور حضرت شیخ بڑا خوش ہوتے تھے. شیخ ان کے آنے سے پورا گھر عید ہوتی تھی. تو کھلا پلا کے اس کے بعد کہتے تھے کہ مولوی زکریا بمبئی جانا ہے, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. بمبئی جانا ہے, ٹکٹ کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, تم مجھے قرض دے دو, جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں تمہیں قرض ادا کر دوں گا. اتنا بڑا آدمی, ہندوستان کے اس زمانے کے نواب ان کے لیے سب نثار کرنے تیار رہتے تھے, لیکن وہ شیخ سے آ کے قرض لیتے تھے کہ مولوی زکریا بمبئی جانا ہے, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, ٹکٹ کے پیسے دے دو, قرض جب آ جائیں گے تو میں تم کو ادا کر دوں گا. یہ شیخ نے آپ کی کتاب آپ بیتی میں لکھا ہے. ایک مجھے صاحب کا قصہ سنایا
اور وہ اعتبار کے قابل آدمی کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ابو الحسن علی جدوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بمبئی جا رہے تھے، تو لکھنؤ اسٹیشن پر مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بڑے ساتھی تھے، مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور صاحب. تو مولانا منظور صاحب ان کو رخصت کرنے آئے لکھنؤ اسٹیشن پر. مولانا علی میاں صاحب کو جانا تھا بمبئی. تو مولانا علی میاں صاحب نے مولانا منظور صاحب، یہ بڑے گہرے دوست تھے، دونوں بڑے گہرے دوست تھے. تو مولانا علی میاں صاحب نے مولانا منظور صاحب سے کہا کہ مولوی منظور صاحب، بمبئی کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، آپ کے پاس کچھ کھلے پیسے ہوں تو دے دو. آپ کے پاس کچھ کھلے پیسے ہو تو چلر پیسے. بمبئی کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، پیسے ہیں نہیں، کچھ کھلے پیسے تمہارے پاس ہوں تو دے دو. تو منظور صاحب نے سارے جیب ٹٹولے، اندر باہر سب جیب ٹٹول کے بہت معذرت کے لہجے میں کہا کہ علی میاں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے جن پر بڑے بڑے اس زمانے کے کروڑ پتی سب نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو فضل کریم صاحب سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم بیرون میں جانے کے لیے نام دے رہے ہو تو تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو فضل کریم بھائی بڑے اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ مولانا عمر صاحب سے پوچھو، ان کے پاس کتنے ہیں. یہ مولوی ابراہیم صاحب سے پوچھو، ان کے پاس کتنے ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ جتنے نام دے رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. تو تبلیغ اللہ کے بھروسے پہ چلی ہے. تو تبلیغ جو چلی ہے وہ اللہ کے بھروسے پر اور قربانیوں کے ساتھ. تو قاضی صاحب نے اس طرح جماعتیں بنائی پوری دنیا کے لیے، ہندوستان کے تمام صوبوں کے لیے، اور پھر وہ اجتماع ہوا. حاجی عبدالوہاب صاحب رائے کا اجتماع ہوتا ہے، 100 ملکوں کے لوگ آتے ہیں. اس وقت جو رائے کا اجتماع ہوتا ہے تو 100 ملکوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور 100 ملکوں کے لوگوں کو 15 دن تک کھانا کھلاتے ہیں. حکومتیں بھی ہمت نہیں کر سکتی، اور کھانا کھلانے کی خدمت ساری وہاں کے مدرسے کے طلبہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے استاد ہوتے ہیں. استاد اور طلبہ مل کے سب کو کھانا کھلاتے ہیں. تو وہاں کے ذمہ داروں نے مجھے کارگزاری سنائی کہ شروع میں تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، مرکز کے احاطے میں ہی اجتماع ہوتا تھا، مرکز کے اندر جو کھلی جگہ ہے اس میں اجتماع ہوتا تھا، تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا. تو حاجی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں اجتماع مجمع کیوں نہیں آتا؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ تم قربانی دو تو آئے گا. تو کیا قربانی دینا؟ تو حاجی صاحب نے کہا 1 سال کی جماعت بنا کے دنیا میں بھیجو. کتنی 1 سال کی جماعتیں بنا کے دنیا میں بھیجو، تو وہ وہاں سے چلی جائیں، وہاں سے کام کرتی ہوئی آئیں، 1 سال پورا راستے میں کام کرتی ہوئی آئیں. تو جماعت گئی انگلینڈ، وہاں سے کام کرتی ہوئی آئے. مراکش، بڑی بڑی عجیب ان کی کارگزاریاں ہیں.
جب وہ جماعت مراکش سے آئی تو راستے میں ایک صحرا پڑتا ہے، صحرا، ڈیزرٹ، ریگستان، اس کا نام ہی صحرا ہے، اس ریگستان کا نام ہی صحرا ہے۔ نقشوں میں اٹھا کے دیکھو پڑھ کے کہ مراکش اور الجزائر کے بیچ میں ایک صحرا ہے۔ تو اس صحرا میں جماعت چلی، تو اس جماعت نے بتایا، اس کے ساتھی نے خود مجھے بتایا، میرے سے بات کی کہ ہم کو 8 دن ایسے ملے کہ 8 دن ہمیں پانی کا قطرہ نہیں ملا۔ 8 دن صحرا سے ہم گزرے اور اس صحرا میں ہمیں پانی کا قطرہ نہیں ملا، اور ہمیں پتا تھا کہ 8 دن تک پانی ملے گا نہیں، یہ معلوم تھا ہمیں۔ اور وہاں لوگوں نے کہا، ہم سے ڈرایا ہم کو کہ ارے یہ راستہ کیوں لے رہے ہو، ارے یہ کیوں راستہ لے رہے ہو، یہاں تو جانے والا زندہ آتا نہیں۔ تو جماعت نے کہا کہ ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں، تم ہم کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ یہ راستہ ہے اس میں جانے والا واپس نہیں آتا، ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں، اور جسے مرنا ہے اسے کیا ڈر، مرنا ہی ہے، وہ تو آخری ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم پھر چلے، اور ہمیں معلوم تھا کہ 8 دن پانی نہیں ملے گا، تو ہم پانی پیتے تھے چسکیاں لے کر، چسکیاں لے کر، قطرہ قطرہ پیتے تھے۔ بہت پیاس ستاتی تھی، بہت پیاس ستاتی تھی۔ ہر ایک آدمی کے پاس اس کا 8 دن کا پانی تھا، اس میں وضو بھی کرنا، استنجا بھی کرنا، سب کرنا اور پینا بھی۔ تو ایک ایک قطرہ ہم اس طرح پیتے تھے کہ ایک ایک قطرہ چوس چوس کر 2 قطرے پی لیے، 3 قطرے پی لیے، بس اب کافی ہے۔ تو بھائیو، یہ جو تبلیغ کی گاڑی چلی ہے، ارے یہ جو تبلیغ کی گاڑی چلی ہے، یہ قربانیوں کے ساتھ چلی ہے۔ اس کا پیٹرول قربانیاں ہیں۔ اچھی سے اچھی گاڑی پیٹرول نہ ہو تو کیا کرے گی؟ وہ کیا چلے گی؟ وہ کیا چلے گی؟ وہ گاڑی بہت اچھی ہے، پیٹرول نہیں ہے، کیا چلے گی؟ وہ سکڑا گاڑی پیٹرول ڈال کے چلاؤ، چل جائے گی چند گھنٹوں میں نہیں تو 1 دن میں پہنچ جائے گی۔ تو تبلیغ کی گاڑی پیٹرول ہے، اور یہ تبلیغ کی گاڑی انبیاء کی محنت وہ قربانیوں کے ساتھ تھے۔ تمام انبیاء قسم پرسی میں آئے، قربانیوں میں آئے، وہ محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے انسانوں کے دل ان کی طرف پھیر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش، تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور وہ سب کا آزمائشوں میں پورے اترے۔ تو اللہ نے پھر ان کے ہاتھوں اللہ نے کعبے کی تعمیر کرائی کہ تم باپ بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، تم باپ بیٹے اب اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھوں زمین پر میرا گھر بنے، تمہارے ہاتھ اب اس قابل ہیں کہ تمہارے ہاتھوں زمین پر میرا گھر بنے۔ تو دونوں نے مل کر گھر بنایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آواز لگاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن
فی الناس بالحج، حج کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، اور آخر میں حضرت ابراہیم کی قرآن میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دو، حج کی اذان، حج کی اذان کہ لوگوں میں نے گھر بنایا ہے اللہ کا، یہاں آؤ، طواف کرو، زیارت کرو، اس کے یہاں آ کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ آواز جو لگائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ قربانیوں کے بعد لگائی تھی، قربانیوں کے بعد ساری قربانیاں پوری ہو گئیں، اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے اپنی دانش میں ذبح بھی کر دیا۔ اپنے خیال میں اللہ نے وہاں جنت کا میڑا اتارا اور وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ارے تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، خواب تو خواب تھا، تم نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ، ندا دی، ندا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اب تم دونوں باپ بیٹے میرا گھر بناؤ، گھر بن گیا، اب اذان دو، حج کی اذان، آواز لگاؤ کہ لوگوں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آ کے تو وہ قربانیوں کے بعد جو اذان حج کی آواز لگائی حضرت ابراہیم نے، تو وہ عالموں کو پار کر کے عالم ارواح تک پہنچ گئی، عالم ارواح تک وہ آواز پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو روحیں قیامت تک دنیا میں آنے والی ہیں، ان روحوں نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا۔ عالم تو عالم ہے، دنیا ایک عالم ہے، دنیا ایک عالم ہے، اور بہت سے عالم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ایک عالم ہے، عالم ارواح، ایک دنیا، ایک عالم ارواح، جہاں تمام انسانوں کی روحیں اللہ کے خزانے میں ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز عالم ارواح تک پہنچ گئی، عالم دنیا کو پار کر کے عالم ارواح جہاں روحیں ہیں، ان روحوں نے بھی سنا، اور جس نے کہا لبیک، جس نے کہا لبیک، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے روک نہیں سکتی۔ جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ جائے گا، جتنی مرتبہ کہا ہے، پوچھتے نہیں بولو بھائی کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے، ارے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے، تو آپ بولتے نہیں میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ کسی کا عربی ہے لبیک، آپ پوچھتے نہیں بھائی کون تیار ہے، بولو بھائی 4 مہینے کے لیے، آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، تو اسی کا عربی ہے لبیک، میں تیار ہوں۔ ہم ایک بزرگ سے ملنے گئے، حرم شریف میں چھوٹے چھوٹے حجرے تھے چاروں طرف، وہاں کے علماء مشائخ کے لیے دیے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ حرم تو چاروں طرف توسیع ہو گئی اس کی، تو اس زمانے کی بات ہے۔ تو ان بزرگ سے ہم ملنے گئے، ان کو بھی ایک چھوٹا سا حجرہ حرم میں دیا گیا تھا، ہاں ہم ان سے ملنے گئے، تو وہ حجرے سے باہر آ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ بزرگ کا تو ان کے بھی ایک بزرگ کہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ کے بزرگ تو ہمارے بھی بزرگ ہیں، چلیے ہم بھی چلتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ گئے، تو وہ ابھی آئے نہیں تھے اپنی جگہ پر، تو ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل سنائی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مریدین اور خلفاء میں سے تھے وہ، اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ان بزرگ نے 80 حج کیے ہیں،
سو رہی کتنے؟ تو میں سوچنے لگا کہ ان کی روح، وہ تو روح تھی نا عالم ارواح میں، تو میں سوچنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ان کی روح نے پوری تسبیح پڑھ ڈالی، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، تو پوری تسبیح پڑھ ڈالی۔ 80 تو اب تک کر چکے ہیں، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کب انتقال ہوا، اس کے بعد کتنے کیے۔ اس وقت ان کی عمر 110 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کی قربانیاں کہ آج تک برابر دنیا پہنچ رہی ہے، ارے ایک اجتماع نہیں، روز اجتماع ہے وہاں۔ بنگلور والے تمہیں کیا 3 دن کا اجتماع کریں گے، وقت کر کو تھک جاتی ہیں تمہیں۔ تو وہاں کتنا اجتماع، کیسا اجتماع ہے؟ روز کا اجتماع ہے وہاں، روز کا اجتماع، حرم پہ روز کا اجتماع ہے، اور حج کا اجتماع وہ الگ ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کی آواز قربانیوں کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو وہ دلوں کے اندر اتر جاتی ہے۔ حق کی آواز قربانیوں کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو وہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس حق کی آواز تو ہے لیکن قربانیاں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ آواز ہی آواز بن گئی ہے، آواز ہی آواز رہ گئی ہے۔ بلٹ گولی چھرا اسے پستول میں رکھ کے مارو تو شیر بھی مر جاتا ہے، اور خالی گولی مارو تو چوہا بھی نہیں مرتا۔ گولی بلٹ کو پستول میں رکھ کے مارو تو شیر بھی مر جاتا ہے، اور خالی گولی مارو تو چوہا بھی نہیں مرتا، وہ بھی گولی کھا کے بھگ جاتا ہے۔ حق کی آواز تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ قربانیاں جس سے اس آواز میں وہ اثر پیدا ہو کہ وہ دلوں کے اندر اتر جائے، وہ قربانیاں آج امت میں نہیں ہیں۔ تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی قربانیاں لاؤ، امت میں لاؤ۔ رنگ لاتی ہے حنا، رنگ لاتی ہے حنا بولے تو مہندی، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ مہندی کے پتے اٹھا کے لگا ڈالے تو یہ اس سے اتنا مہندی بنتی سوگر کو، پتے اٹھا کے لگا ڈالے تو سکھ کو گر جاتا ہے وہ۔ تو تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائیو قربانیوں پر آؤ، قربانیوں پر آؤ۔ دو طرح سے قربانیاں دینا، ایک باہر نکلنا قربانیاں دینا، ملکوں میں جانا، دنیا کے کناروں تک جانا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری بنگلور کی پہلی جماعت میں مستورات، اپنے مستورات کے ساتھ آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ تک گئی۔ یہ پہلی جماعت تھی، یہ بنگلور کی تھی۔ مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خوش دامن ان کی ساس اس جماعت میں تھی، مولانا قاسم قریشی صاحب کی ساس۔ وہ پہلی جماعت تھی، نیوزی لینڈ، فیجی گئی۔ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب میسور کے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ان کی بیوی، وہ دونوں اس جماعت میں تھے۔ یہ پہلی جماعت تھی، دنیا کا
مشرق کا کنارہ فیجی، وہاں سے ڈیٹ لائن گزرتی ہے، ڈیٹ لائن، دنیا کی ڈیٹ لائن. ادھر جاؤ تو اتوار ہے، ادھر آؤ تو پیر ہے، ادھر چلے گئے تو یہ وقت یہ ٹائم اتوار. وہاں ایک مسجد ہے، اس پہ لکھا ہے کہ دنیا کی پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. دنیا کی پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، صبح آتے 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 آتا ہے، پھر جا کے ڈوبتا ہے. تو سب سے پہلے سورج کی کرنیں وہاں پڑتی ہیں، تو وہاں پہلی سب سے اذان پہلی فجر کی ہوتی ہے. وہاں لکھا ہے دنیا کی پہلی اذان یہاں ہوتی ہے فجر کی. تو وہاں تک ہماری عورتیں بڑی، ہماری مرد مانے ہنڈیا مانجو، شتلا مانجو، ہماری عورتیں گئی وہاں تک. مشرق کا کنارہ، مغرب کا کنارہ، کیلیفورنیا، سان فرانسسکو، لاس اینجلس، یہ مغرب کا کنارہ. سب سے پہلی جماعت ہماری بنگلور کی تھی. قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے بڑی تعریف کے ساتھ کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کو اللہ نے وسائل دیے. وسائل کہتے ہیں مین، اور اس نے ان وسائل کو استعمال کر کے وہ حتی اذا جاء مطلع الشمس، پہلے ہے حتی اذا جاء مغرب الشمس، اور پھر حتی اذا جاء مطلع الشمس، کہ وہ اللہ کا بندہ مغرب کے کنارے تک پہنچا اور پھر مشرق کے کنارے تک پہنچا اللہ کا پیغام لے کر. اس کو اللہ نے وسائل دیے تھے، وہ ان وسائل کو لے کر دنیا کے مغرب تک پہنچا. حتی اذا جاء مغرب الشمس و حتی اذا جاء مطلع الشمس. تو اللہ نے تعریف کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے. سورہ کہف کا آخری رکوع، یسألونک عن ذی القرنین. تو بھائیو، حضور کی امت میں اللہ نے مرد تو مرد ایسی عورتیں پیدا کی کہ مشرق و مغرب کے کناروں تک چلی گئی. حضور کی امت میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ مشرق و مغرب کے کنارے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا عالم افلاک میں، یہ نا سب وہ پرانے لوگ میرے اوپر غصے میں آ جائیں گے، شعرا پڑتا ہے انہیں یہ تو کوئی نثار بھائی بیٹھی نا، انہیں چپکے نہ رہے. یا عالم افلاک میں تکبیر مسلسل، عالم افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. عالم افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں سجدہ جو کرتے ہیں نا، سجدہ تو خاک کی آغوش ہے وہ، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. تو بھائیو، ارے عزائم کرو، عزائم کسے کہتے ہیں؟ عزم. عزم کہتے ہیں وہ بات جو دل میں اتر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عزم. عزم کا تو تمہیں سمجھے وہ پرچے بھرتی نا، اس کا نام عزم. ارے وہ فل اپ دی بلینکس بچے بھی کرتے ہیں، فل اپ دی بلینکس اسکول کے بچے بھی کرتے ہیں، اس کا نام عزم نہیں ہے. عزم اس بات کو کہتے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور پھر جو چیز دل میں اتر جاتی ہے، جو دماغ میں آتی ہے وہ خیال ہے، جو دماغ میں آتی ہے وہ خیال ہے، وہ بدلتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. وہ جو دل میں جو چیز آ جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے.
آدمی ادھر جاتا ہے جدھر اس کا دل جاتا ہے، وہ اسے لے جاتا ہے. وہ ڈرائیور ہے، ڈرائیور دل اسٹائرنگ، دل اسٹائرنگ. تو اس کو کہتے ہیں عزم، اس کو کہتے ہیں عزم. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس راز کو کبھی ظاہر نہ کرتا، میں میرا راز نہ بتلاتا. میرے اللہ کا معاملہ ہے وہ راز، لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بزدلوں کی آنکھیں کھلیں. ہم سب بزدل ہیں. مرد وہ تھے، ارے وہ تھے مرد، ہم سب بزدل ہیں. بولنا نہیں سخت، لیکن سخت بولے تو دنیا کے ہجڑے. وہ مرد تھے. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزدلوں کی آنکھیں کھلیں، ورنہ میں اس کو ظاہر نہ کرتا کہ میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس پر تیر اور تلوار کے زخم نہ ہو. میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی، ایک بالش اتے کو بولتے ہیں، جگہ بھی میرے جسم میں ایسی نہیں ہے کہ جس پر تیر کے اور تلوار کے زخم نہ ہو. یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میرا اللہ کا معاملہ ہے. میں موت کی تمنا میں کودتا تھا، مرنے کے لیے کودتا تھا، میدانوں میں کارزاروں میں میں مرنے کے لیے کودتا تھا، لیکن مجھے شہادت میں آئی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اسد اللہ کو شہادت نہیں آنی تھی کیونکہ حضور کی دی ہوئی وہ تلوار تھی. تو وہ غازی رہے، شہید نہ ہوئے. تو فرما دیتے کہ بزدلوں کی آنکھیں کھلیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جسم پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں تیر تلوار کے زخم نہ ہو. میں مارکوں میں کودا، شہادت مرنے کے لیے کودا، لیکن اللہ کی تلوار کو اللہ نے بلند ہی رکھا. اسد اللہ الغالب. ان کا انتقال ہوا حضرت خالد کا، تو عورتیں رونے لگی، ان کے گھر کی عورتیں تو روتی ہیں. حضرت عمر بہت خلاف تھے رونے کے. آواز سے عورتیں نہیں رونا، اگر کہیں آواز سے عورتیں روتی تو کوڑا لے کے پہنچ جاتے وہاں، ماروں گا تمہیں کوڑے سے. تو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین حضرت خالد کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، آپ تو رونے والی عورتوں کو کوڑا لے کے پہنچتے تھے، تو بند کرو رونا ورنہ کوڑا ماروں گا تم کو. وہ رو رہی ہیں ان کے گھر کی عورتیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رونے دو ان کو، رونے دو، وہ ایک ہی تو آدمی تھا کہ جس کے دل کی تمنا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ حق غالب ہو جائے اور باطل مغلوب ہو جائے. وہ ایک ہی آدمی تھا وہ کہ اس کے دل میں اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی تمنا اس کے دل میں نہیں تھی کہ حق غالب آ جائے اور باطل مغلوب ہو جائے. وہ ایک ہی آدمی تھا جس کے دل میں اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں تھی. اس کی عورتیں رو رہی ہیں، رونے دو ان کو. حضرت عمر فرمایا ان کو رونے دو. تو بھائیو، محنت و قربانیوں کے بعد پھر اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ پاک دلوں کو پھیرتے ہیں، ہدایت کا سورج طلوع ہوتا ہے، ایمان کی فضائیں قائم ہوتی ہیں.
یہ ہے ہمارا مقصد. صبح سے تفصیل آئی آپ کے سامنے, گھر گھر جانا, فرد فرد تک پہنچنا, ایک ایک کو اللہ کے دین کی محنتیں بھی لگانا, اللہ کے راستے میں بھی نکالنا, جس کے لیے قربانیاں دینا, قربانیاں دینا, باہر نکل کے بھی قربانی دینا, اپنے مقام پر رہ کر کے بھی قربانی دینا. کام کیا ہے وہ تو بہت جانتے ہیں سب, اور ماشاءاللہ 2 گھنٹے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے, وہی کرنا ہے, کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے, لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا. میں نے پرسوں بتایا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کے پرانوں کے جوڑ میں گئے. وہاں پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے تو تقریباً 2 لاکھ کا مجمع جمع ہوتا ہے. پرانوں کے جوڑ میں 2 لاکھ کا, اور کیسے پرانے ہیں, تمہارے سر کے نوے جو بار بار 4 مہینے دے چکے ہیں. ہمیں تو 3 دن دیا تو سے بھی بلا دیتے آبا. وہ کتنے بچے وہاں کھیلنے کو کھڑے تھے, میں ادھر سے آیا تھا, یہاں کو بھی فونا چھوڑ رہی نہیں, خبر میں بھی لگ جو بول ڈالو, میرے ساتھ دفن کر ڈالو, کون سی بھی کال کریا تو اندر سے بات کر لیتا ہوں. تو وہ 4 مہینے اس کے لگ گئے ہوئے ہونا. روزانہ اعلان کرتے ہیں کہ جس 5 دن کا ہوتا ہے وہ جوڑ, روزانہ اعلان کرتے ہیں بھائی جس کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ, پھر ان کو لے جا کر جماعت بنا کے بھیج دیتے ہیں ان کو. اور وہ نہیں جن جو 4 مہینے میں چل رہی, 4 مہینوں میں چل رہی, بھائی جو 4 مہینوں میں چل رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, تو ان کو بھی اٹھا کے جماعت بنا کے ان کو بھیج دیتے ہیں. اس سال 4 مہینے پورے کرو, آئندہ سال پرانوں کے جوڑ میں ہو. ایسے 2 لاکھ ہوتے ہیں. تو خیر ان کی کارگزاریاں سن رہے تھے, تو ہمارے بزرگ تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے, تو انہوں نے ہم سے کہا بھائی تم ان کی کارگزاریاں سن رہے ہو, ان سے بھی تو پوچھو کہ یہ کیا کریں گے. ارے تم کیا کرو گے, یہ تو تمہارے علاقے کی کارگزاری ہے کہ تمہارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ تم کیا کرو گے, یہ بھی تو پوچھو ان سے. تو ہم نے کہا کہ بھائی کچھ ساتھی ایسے آ جاؤ جو یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں گے. تو 10-12 آدمی, 20-25 آدمی تھے, ہم نے ان کو قریب بلا لیا, سب سے سنا. آخر میں سب کی بات تقریباً ایک ہی تھی. آخر میں ایک بالکل دیہاتی, دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا تھا بالکل ان پڑھ, کیا بولتے اسے, کھڑے والا, ایسا ایک لنگی بن لگ ہے, ادھر کی چڑھ گئی ہے, ادھر کی اتر گئی ہے. بنگلور والے کا پتہ نہیں, بنگلور والے بڑے ماشاءاللہ کیا سمجھداراں, اتنے سمجھداراں کہ اب تک 4 مہینے لگانے کی سمجھ نہیں آئی. اتنے سمجھدار. تو ایسا وہ کھڑے والا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں تم کیا کرو گے, تم بتاؤ نا تم کیا کرو گے. تو وہ اسے اردو بھی نہیں آتی تھی, وہ آدھی اردو آدھی بنگلہ بولا. ہم ہمارا جان, ہمارا مال, ہمارا شکتی سب قربان کر دے گا. یوں اٹھائے ہاتھ اس نے, ہم ہمارا جان, ہمارا مال, ہمارا شکتی سب قربان کر دے گا. تو حاجی صاحب بھی سن رہے تھے, کہنے لگے کہ یہ مجمع اگر ان عزائم کے ساتھ جا رہا ہے تو ہمارا کام بن گیا. ہمارا کام, اگر یہ مجمع ان عزائم کے ساتھ جا رہا ہے تو ہمارا کام بن گیا. تو میرے بھائیوں, بس آخری بات ہے کہ ہم دلوں کی کیفیت دیکھیں, ہماری دماغ کی سوچ دیکھیں, ہمارا دل کیا بول رہا ہے, ہمارا دماغ کیا بول رہا ہے, دل کی کیفیت کیا ہے, دماغ کی سوچ کیا ہے. اور اگر ہم ان جذبات کو لے کر جا رہے ہیں
تو آنا مبارک ہے. ثواب تو اللہ بہت دیتا ہے, سبحان اللہ کہو ثواب دیتا ہے, الحمدللہ کہو ثواب دیتا ہے, لیکن تو بھائیو اگر دل دماغ کی کیفیت نہیں بدلی تو ثواب تو ملے گا. وہ تو تماشا دیکھنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا, تماشائی کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا, لیکن کام ان سے لیا جاتا ہے جو منزل کی طرف بڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ, اچھا ہاں, یہ جو بنگالی کا قصہ سنایا نا میں نے, تو بنگالی کے قصہ سنا کر مجھے ایک حدیث سمجھ میں آئی. وہ حدیث تو بار بار بہت زمانہ پہلے سے, سب سے پہلے مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنی تھی وہ حدیث, مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ. تو خیر حدیث ہے سنی تھی, لیکن یہ جب بنگالی کا قصہ سنا تو وہ سمجھ میں آئی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے حیات دے, میں اسے اللہ کے دین کے لیے قربان کروں, پھر مجھے اللہ حیات دے, پھر میں اسے اللہ کے دین کے لیے قربان کروں, پھر مجھے اللہ حیات دے, اور اس حیات کو میں اللہ کے دین کے لیے اتنی لگاؤں کہ اسے قربان کر دوں. 3 یا 4 مرتبہ یہ روایت آئی ہے کہ اللہ مجھے حیات دے. ایک مرتبہ کی حیات سے کام نہیں, پھر مجھے حیات دے تو پھر میں اسے اللہ کے دین کے لیے لگاؤں, پھر مجھے حیات دے تو پھر میں اسے اللہ کے دین کے لیے لگاؤں, کہ اللہ مجھے حیات دے تو میں اسے اللہ کے دین کے. یہ کیسے جذبات ہے کہ ایک پوری زندگی لگا دی, اللہ کافی نہیں ہے, اگر ایک ملے گی تو وہ بھی لگاؤں گا, پھر ملے گی پھر لگاؤں گا, پھر ملے گی پھر اسی کام میں لگاؤں گا. حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. یہ حدیث کی دعا ہے, اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اے اللہ تو نے مجھے ہمت بہت دی ہے, بہت ہمت دی ہے, وہ ہمت لے لے کو سمندر کے تہ میں چلے گا کرتے, وہ ٹائٹینک والا ہمت, کتنی بڑی ہمت ہے وہ ہمت لے لے کہاں چلے گا, سمندر کی تہ میں چلے گا. کئی کو ڈوبے آئی سو جہاز دیکھنے, کیا دیکھنے, ڈوبے آئی سو جہاز دیکھنے, ہی نہیں بھی ڈوبا. ہمت جا کو کہاں لگایا, ارے ہمت جا کو کہاں لگایا, کیسی بڑی ہمت تھی, کوئی معمولی بات نہیں, بڑی ہمت کی بات ہے کہ سب میرین میں بیٹھ کر سمندر کے تہ میں جانا. وہاں کہتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, سورج کی شعاع وہاں تک نہیں پہنچتی, وہاں تک سورج کی شعاع پہنچتی نہیں ہے, گپ اندھیرا, گپ اندھیرا. تو کتنی بڑی ہمت کی بات ہے, لیکن لگائی کہاں ہمت. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمت تو بہت دی ہے, حوصلہ بہت دیا ہے, اللہم اجعل ہمتی, ہمت کا ہی لفظ ہے حدیث میں. وہ ہوایا کہتے ہیں تمنائیں, آرزویں, ارمان, تمنائیں, وہ تو بہت دی ہیں, لیکن اے اللہ میری ہمت کو اور میری تمناؤں کو ان کاموں پر لگا جو تجھے پسند ہے, فیما تحب جو تجھے پسند ہے, جو تجھے راضی کرنے والے ہیں. سمندر میں جا کو ڈوبنے کے واسطے نہ کو, اس میں لگانے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے, تجھے راضی کرنے والے ہیں. کیوں بھائی تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ باہر بھی جانا ہے, ملکوں میں بھی جانا ہے, 4 مہینے بھی لگانا ہے, مقام پر محنت بھی کرنا ہے, جانے تک بھی کرنا ہے, آتا واپس بھی کرنا ہے. تفصیل آئی ہے, آتی رہے گی انشاءاللہ. بہت بڑا میدان ہے بنگلور.
बेंगलुरु बहुत बड़ा मैदान है। मुझे कदर हुई अभी न्यूयॉर्क जाके और अमेरिका जाके, डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क और टोरंटो, इन सब शहरों में देखा कि हमारे वो नौजवान जो हिंदुस्तान के पढ़े हुए, यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हार्डवेयर, ये सब नौजवान बच्चे, 20-25 साल के नौजवान सारे इज्तिमा के काम संभाले हुए हैं। बच्चों को खाना खिला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम देख रहे हैं। वहां तो हर एक डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में उसकी ट्रेनिंग लेकर जाके काम करना। तुम्हारे से कहना है, एक जना हाथ दिखाता है, एक जना जा करता है, ट्रेनिंग देते हैं। अरे सारा काम संभालने वाले हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के गए, इंजीनियरिंग करके गए, पूरी बड़ी सलाहियतों वाले, उनको उचक के ले जाते हैं, उचक के। चील मुरली के बच्चे को उचकती नहीं, क्या बोलते हैं उसे, कैंपस सिलेक्शन देखते रहते हैं कैसा है इन्हें, जो काम का है उसे उठा के ले जाते हैं। वो अल्लाह का फजल है, वहां जाके हमारे बन गए। यहां से भी हमारे थे, वहां जाके भी हमारे हैं। तो उनको देखकर जी खुश होता था, आंखें ठंडी होती थी। मैं कहता था कि फिरौन के महल में ये मूसा पल रहे हैं, फिरौन के महल में ये मूसा पल रहे हैं। हमारी खिदमत ऐसी कि बच्चे भी नहीं करते हमारी खिदमत, पूरे मजमे की भी खिदमत, खाना खिलाना, पार्किंग करना, सिक्योरिटी, फायर, दुनिया भर के डिपार्टमेंट संभाले हुए। तो कौन है? और देखे तो जुब्बे, टोपियां, बहुत से अमामे बनने को देखे तो ऐसा लगता है कौन सी भी मस्जिद के मौजूद साहब रही है को, कौन सी भी मस्जिद के मौजूद साहब रही है को, नहीं इंजीनियर। तो मुझे कदर हुई कि देखो अल्लाह ने अब भी हमारे बेंगलोर में बड़े कितने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं कि जुमा हफ्ते को इतवार को छुट्टी के दिन होते हैं, तो हफ्ता इतवार को 10 बजे जमा होते हैं। जमाते बना बनाकर 3-3, 4-4 की मुलाकातों में जाते हैं। साथ में दोपहर का खाना साथ ले जाते हैं। तो दोपहर का खाना टिफिन नवे, वो खाली सैंडविच नहीं तो रोल वो लेके जाते हैं। 10 बजे से मुलाकातें शुरू करते हैं, किसी मस्जिद में जाकर जोहर की नमाज पढ़ते हैं, वहां खाना खाते हैं, फिर शाम तक मुलाकातें करते हैं। सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं इस वक्त हैं। तो भाइयों, इस वक्त हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो भाई करेंगे सब इंशाअल्लाह। कोई बच गया है, कोई रह गया है, कोई बच गया है, तो भाई बच के ना जाओ। जो बचेगा उसे अल्लाह बचा देंगे, जो लगेगा अल्लाह उसे लगा देंगे। हमारे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बुजुर्गों में थे। वो कहा करते थे कि तबलीग का काम इतना सस्ता नहीं है कि तुम ना चाहो और फिर भी अल्लाह तुम्हें दे दे। इतना सस्ता नहीं है कि तुम ना चाहो फिर भी तुम्हें मिल जाए, और इतना महंगा भी नहीं है कि तुम चाहो और ना मिले। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इतना सस्ता नहीं है कि फेंक के दे दे अल्लाह तुमको, तुम तो चाह नहीं रहे हो, फेंक के दे दे। और इतना महंगा भी नहीं है कि तुम चाहो और फिर भी न मिले। तो भाई मैं चाहता हूं 15 मिनट पक्के हल्के लगाना। कैसे लगाना? अरे चीप ये गड़ल देख रही, छोड़ता नहीं मैं। 15 मिनट पक्के हल्के लगाना। नाम अब तक नहीं दिए, दे दिए, बैठो। नहीं दिए हैं, चुप गए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नेलाम हो रहा था। नेलाम का था
बोली एक्शन एक्शन। एक बुड्ढी वो सूत काटती थी, उस जमाने में रुई बनाते थे, फिर उसका धागा बनाते थे, ये मिस्र में आम था। तो एक बुड्ढी इतना सूत ले लेकर जा रही थी, किसी ने पूछा बुढ़िया कहाँ जा रही है? वो कहने लगी यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ, यूसुफ को खरीदने जा रही हूँ। तो लोगों ने कहा बेवकूफ, बड़े बड़े वजीर अमीर आए हैं बोली लगाने और तू इतना सूत लेके जा रही है यूसुफ को खरीदने। तो औरत बोली कि मैं जानती हूं कि मैं नहीं खरीद सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि यूसुफ के खरीदारों की जो फहरिस्त बने उससे मेरा भी नाम आ जाए। यूसुफ के लिए बोली लगाने वालों की, खरीदारों की बोली लगाने वालों की जो फहरिस्त है मेरा भी नाम आ जाए। तो भाई आज फहरिस्त बन रही है, इज्तिमा की मेहनत की फहरिस्त बन रही है, तुमने भी नाम शामिल करा लो। फ्री दुबई की ट्रिप है, फ्री दुबई की ट्रिप, 15 दिन टिकट फ्री, रहना फ्री, खाना जाना खाना फ्री। कौन तैयार है? लाइन में लगो, लाइन में। ये है हमारी मिजाज बदल गए, मिजाज बदल गए, रग़बतें बदल गई। रग़बतों को बदलना है। अगर ये रग़बतें नहीं बदली तो क्या किया हमने, क्या ले गए दुनिया से? तो मैं कहता था एक टेस्ट है, एक अचीवमेंट है। दुनिया एक टेस्ट है, एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट वो है जो साथ जाएगा। तो भाई यूसुफ के खरीदारों की फहरिस्त बन रही है, किसी वजह से रह गए हो, देखो चांस निकल जाएगा। कोई इस महीने में आया हुआ ऐसा न रहे कि वो अपना नाम दिए बगैर जाए। दे चुके हैं, फजर के बाद हल्के बैठे थे, लेकिन अब एक बड़ा मजबा नाइयों का आया है, दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं दिया है नाम दे दो, 4 महीने या चिल्ला, कम से कम 4 महीने या कम से कम चिल्ला। और फिर अपने मुकाम पर इंशाअल्लाह हम रोजाना 2.5 घंटे, उससे जायद 8 घंटे, 3 दिन से जायद। हमने अमेरिका में नाम लिए जायद वक्त देने वालों के। हर रीजन में 20-20, 15-15 आदमियों की जमात बनी। हम जायद वक्त जमाना देकर जाकर मेहनत करेंगे। जिन इलाकों में काम नहीं है वहाँ काम उठाएंगे, कमजोर है वहां जाके उसे जमाएंगे। ये हिंदुस्तान में तैयार हैं बैठने? एक बार मैं देखना चाहता हूं कि सारे हल्के बैठे, तमाशा देखने वाले भी बैठ जाए। मैं भी एक चक्कर लगाता हूं लट्ठा लेको, कौन सी भी इधर उधर नजर आए। मैं हजरत उमर कोड़ा मारते थे, मैं लट्ठा मारता हूं। तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हल्के लगाओ, फिर दुआ करेंगे। उसके बाद खाना खा कुछ मर रही और क्या करती। तो सुल्तान शाह के हल्के यहाँ की और मुजम्मिल पीछे, नीचे कुमारपेट, सामने ईदगाह पीछे। जगह काफी होती है कि नहीं तो मुजम्मिल वाले को ऊपर भेज देनी चाहिए। मुजम्मिल माशाल्लाह मजबूत लोग हैं, अच्छे हमारे। और तो आप लोग ऊपर जाके बनाओ हल्के। मुजम्मिल ऊपर, ये ऊपर की मंजिल भाई यहाँ सामने है। मुजम्मिल ऊपर, कुमारपेट और क्या 4th ब्लॉक नीचे, सामने कुमारपेट, पीछे 4th ब्लॉक। और सुल्तान शाह के जितने हल्के हैं यहाँ बैठे रहो, तुम्हें उठो नको। सुल्तान शाह के हल्के यहाँ बैठे रहो, उठो नको। मुजम्मिल वाले ऊपर जाओ और 4th ब्लॉक और सुल्तान कुमारपेट वाले नीचे जाओ। बेंगलुरु तालुका यहाँ पीछे बना लो, यहाँ इसी मंजिल पर पीछे। देखो बातें करो नको,
बातां करो नको ट्र कर को, बातां करो नको, गले मिलो नको, शाम को मिल लो, बाद में होना तो दुआ के बाद मिल लो। और बयान करो नको हल्के में, पूछना शुरू करो, भाई जिसका नाम नहीं आया वो नाम बोलो, 4 महीने का बोलो, चिल्ले का बोलो, और मकाम में 2.5 घंटे, 8 घंटे, 3 दिन प्लस 3 दिन प्लस 3 दिन, 1 बार 2 बार 3 दिन, और फिर मस्जिद वार बनाओ हल्के, है नहीं? जाओ उठो हल्का में जाओ, पहले हल्का वार फिर मस्जिद वार। माशाअल्लाह अक्सर साथी बैठ गए, माशाअल्लाह अक्सर साथी बैठ गए। कुछ लोग तलाश कर रहे हैं कि उनका हल्का कहां है, जरा उनको जगह बताओ, जो जगह तलाश कर रहे हैं उनको जगह बताओ। हल्का बार बैठने के बाद मस्जिद बार बैठ जाओ। बेंगलुरु जिला, रामनगरम जिला, पीछे इसी मंजिल में पीछे की तरफ। अभी वहां बयान करो नको, नाम लिखना शुरू करो। जिनके नाम नहीं आए 4 महीने के चिल्ले का, वो 4 महीने लिखाओ, चिल्ला लिखाओ। रोजाना 2.5 घंटे से ज्यादा, 8 घंटे, 3 दिन से जायद, 1 बार 3 दिन, 2 बार 3 दिन लिखाना शुरू करो। आपस में एक दूसरे से पूछ के तश्कील करके लिखने वाले को लिखाना शुरू करो। या राहिम अल-मसाकीन, या राहिम अल-मसाकीन, या रहमर राहिमीन, या रब्बना, या सय्यदना, या मौलाना, या गायत रग़बतना, ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हन्नान, या मन्नान, या बदीअ अस्समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जूदी वल करम, या ज़ल मन्नी वल अताई वल इहसान। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताया से दरगुजर फरमा, कोताहियों को माफ फरमा, लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमा। तेरे दीन के बारे में, तेरे दीन पर चलने के बारे में, ऐ अल्लाह तेरे दीन की मेहनत के बारे में हमसे जितनी सुस्ती हुई, कोताही हुई, गफलत हुई, कस्ल हुआ, ऐ अल्लाह उससे माफ फरमा दे। हम दुनिया ही को सामने रख के चले, उन्हीं की फिक्रों में डूब गए, उसी के रंग में रंग गए। ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर दे, तू हमें माफ कर दे। तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरे ज़ईफ बंदे हैं, तेरे आजिज़ बंदे हैं, तेरे नातवा बंदे हैं। ऐ अल्लाह कभी माहौल ने हमें बहकाया, हम माहौल के रंग में रंग गए, माहौल के बहाव में हम आ गए। ऐ अल्लाह हमने तेरे दीन की मेहनत से गफलत बरती, सुस्ती बरती, कोताही बरती। तू बड़ा माफ करने वाला है, तूने माफी मांगने का हुक्म दिया है, तूने माफ करने का वादा फरमाया है। अब तक की कोताहियों को माफ फरमा दे, गफलत को माफ फरमा दे, सुस्ती को माफ फरमा दे, कत्ल को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह बकिया जिंदगी तेरी मर्जियात पर लगाने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तेरे दीन पर, तेरे दीन की मेहनत पर लगाने की तौफीक दे, तेरे दीन के लिए जानो माल लगाने के ऐ अल्लाह हौसले और जज्बे हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। तेरे दीन के लिए हमारे दिलों में जज्बे और हौसले पैदा फरमा दे। कुर्बानियां देने की ऐ अल्लाह हमें इस्तिताअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे इस मशवरे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे बंदों ने
تیرے دین کے لیے جان مال لگانے کے ارادے کیے ہیں، نیتیں کی ہیں، نام لکھائے ہیں، اپنے عزائم کیے ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، ہمارے ارادے بھی کمزور ہیں، ہمارے ارادے بھی اے اللہ کمزور ہیں۔ اے اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما، ہماری بھرپور مدد فرما، ہمارے کاموں کو ہمارے حوالے نہ کر، ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جن کے کام تو ان کے حوالے کر دیا کرتا ہے اور وہ اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں۔ اے اللہ ان بد نصیبوں میں سے ہمیں نہ بنا، ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کے کام تیری مدد سے ہوتے ہیں، تیری مدد سے ان کے کام ہوتے ہیں اور ان سے تو اپنے دین کا کام لیا کرتا ہے۔ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما دے، ان میں ہمیں شامل فرما دے، ان کی صفوں میں ہمیں جگہ دے دے۔ اے اللہ ان میں تو ہمیں کل یا قیامت پہ اے اللہ ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرما دے، ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرما دے، ہمارے مشورے کو قبول فرما۔ جو کچھ نیتیں ارادے ہمارے ساتھیوں نے کیے ہیں، اپنے عزائم کیے ہیں، اپنے نام لکھائے ہیں، اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں، ان سب کو قبول فرما لے، ان سب کو قبول فرما لے، اپنی غیبی مدد شامل فرما دے، اپنی غیبی تائید شامل فرما دے۔ اے اللہ ان کے پورا ہونے کی صورتیں اپنی مدد سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کے ہم نے اجتماع سوچے ہیں، اے اللہ سب کاغذ کے گھوڑے ہیں، اے اللہ ان میں جان تو ہی ڈالنے والا ہے، ان میں تو ہی اپنی کرم سے جان ڈال دے۔ اے اللہ جو کچھ سوچا ہے یہ تین اجتماع ہم نے سوچے ہیں، اے اللہ ان میں ہر خیر کو اس میں داخل فرما دے، ہر خیر کو اس میں داخل فرما دے۔ اے اللہ اپنے مدد شامل فرما دے۔ اے اللہ تو فرشتوں سے ہمارے کام پورے کرا دے، تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، تو براہ راست ہمارے کام پورے کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت سے ہمارے کاموں کو بجا دے، تمام شرور آفات بلایا فتن سے اے اللہ ہمارے اجتماعات کی، ہمارے سب دوستوں کی اے اللہ حفاظت فرما، تمام شرور آفات بلایا فتن سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، جن میں ان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر مفسد کے فساد سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر فتنہ انداز کی فتنہ اندازی سے، اور ہر بدخواہ کی بدخواہی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے کام کی حفاظت فرما، ہمارے کام کی حفاظت فرما، اس محنت کی حفاظت فرما، ہونے والے اجتماعات کی حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر شش جہت سے اے اللہ اپنی غیبی تائید اور اپنی غیبی مددیں شامل فرما، اپنی غیبی تائید اور اپنی غیبی مددیں شامل فرما۔ اے اللہ تیرے اعتماد پر، تیرے بھروسے پر کھڑے ہونے کی ہمیں استطاعت نصیب فرما، قوت نصیب فرما، ہر غیر سے ہماری نظریں پھرا دے، ہر غیر سے ہماری نظریں پھرا دے، تیری ذات پر اور تیرے اعتماد پر ہمارے دل و دماغ کو مرکوز کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو تیری ذات پر جما دے اور ہر غیر سے نکال دے، ہر غیر کے تاثر کو ہمارے قلوب کی گہرائیوں سے صاف کر دے، ہر غیر کے تاثر کو ہمارے قلوب کی گہرائیوں سے صاف کر دے اور اپنے اعتماد و یقین کو ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اے اللہ جما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جما دے، ہم کے کرم سے جما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تیرے پریشان حال بندے اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ تیرے کتنے بندے بیمار ہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب کو شفائے کامل نصیب فرما، سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں بے بیائی بیٹھی ہیں ان کے لیے کالے جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کی حاجت کو ضرورت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے، حاجتیں تیری پیدا کی ہوئی ہیں، حاجت والے سے زیادہ تو ان حاجتوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت
سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما، زوجین میں اور خاندانوں میں الفت و محبت پیدا فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔